السلام علیکم ناظرین محترم، شرمیلے پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن ملیشیا سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ جہانگ ڈامنگ نے تمام حدیں عبور کر دی۔ یہ صاحب سنگاپور میں گم ہو کر 10 دن تک ادھر ادھر مارے پھرتے رہے، مگر کسی سے بھی اپنے رہائشی اپارٹمنٹ کا پتہ نہ پوچھ سکے۔ یہ صاحب پچھلے ماہ کام کی تلاش میں ملیشیا سے سنگاپور آئے تھے۔ وہ ایک دوست کے ساتھ اپارٹمنٹ میں مل کر رہ رہے تھے۔ جہانگ کے غائب ہونے سے پہلے ان کے روم میٹ نے انہیں کھانے کے لیے 50 سنگاپوری ڈالر 37 امریکی ڈالر دیے اور اپنے کام پر چلے گئے۔ انہوں نے قریبی مارکیٹ سے دوپہر کا کھانا کھایا، لیکن اپارٹمنٹ سے یہاں تک آنے کا راستہ یاد نہ رکھ سکے۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اپنے دوست کے اپارٹمنٹ تک پہنچنے کا راستہ بھول چکے ہیں۔ ان صاحب نے بعد میں ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ کھانا کھانے قریبی کیفے میں گئے تھے، لیکن وہ واپسی پر اپنے دوست کا اپارٹمنٹ تلاش نہ کر سکے۔ انہیں سب اپارٹمنٹس ایک جیسے لگ رہے تھے، اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ جہانگ اپنا فون، پاسپورٹ اور ملیشین کرنسی اپنے اپارٹمنٹ میں ہی چھوڑ گئے تھے، اس لیے معاملہ زیادہ گمبھیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کو فون کر کے مدد بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ جہانگ نے بتایا کہ وہ بہت شرمیلے ہیں۔ وہ سنگاپور کے لوگوں کے مزاج کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ ان سے مدد یا موبائل فون ادھار مانگتے ہوئے ڈر گئے۔ انہیں کوئی پولیس اسٹیشن بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد بجائے مقامی افراد سے مدد مانگنے، وہ 10 دن تک شہر میں مارے پھرتے رہے۔ وہ رات کو اپارٹمنٹ بلڈنگز کے ساتھ سو جاتے۔ جہانگ نے بتایا کہ پہلے 24 گھنٹے تو وہ جاگتے ہی رہے۔ 8ویں دن پیسے ختم ہونے پر حالات مزید پریشان کن ہو گئے۔ اس کے بعد کے 2 دن ان صاحب نے بھیک مانگ کر گزارا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فاقے کرنے لگے تھے، اس لیے مجبوراً بھیک بھی مانگنی پڑی، لیکن وہ ہر کسی سے نہ مانگ سکے۔ 2 دنوں میں انہوں نے 6 یا 7 افراد سے پیسے مانگے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ مہربان انکل اور انٹیوں نے انہیں 1 یا 2 ڈالر دیے تھے۔ اس رقم سے وہ پانی ہی خرید سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے انہیں مزید فاقے نہ کرنے پڑے۔ ان کی گمشدگی کے اعلانات ہو چکے تھے۔ 6 جنوری کو ایک شخص نے انہیں شناخت کر کے حکام کو اطلاع دی۔ حکام نے جہانگ کو ان کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے 6 کلومیٹر دور کھیل کے میدان سے دریافت کر لیا۔ ان کے روم میٹ نے ان کے غائب ہونے کے دن ہی ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ انہوں نے رپورٹروں کو بتایا کہ گمشدگی کے خطرے کی وجہ سے وہ واپس سنگاپور نہیں آئیں گے۔ یہ کہانی سنگاپور اور ملیشین سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ صارفین نے اس کے سچ ہونے پر اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ پوچھتے ہوئے تو شرمائے، لیکن بھیک مانگنے لگ جائے؟ بہت سے صارفین نے ان کے شرمیلے پن پر حیرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس شخص کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔